الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ ماہ ذی الحج ہے۔ اس مہینہ میں مسلمان دو عظیم عبادات کرتے ہیں، ایک قربانی اور ایک حج بیت اللہ۔ ایک عام وسیع ظرف انسان، ایک عام اچھے دل والا انسان مہمان نوازی پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو وہ اسے وبال جان نہیں سمجھتا، مہمان کو عذاب نہیں سمجھتا، بلکہ مہمان کو رحمت الہی سمجھتا ہے۔ اور اسلام میں مہمان کی مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی گئی۔ حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کی عزت یہ انسان کے دل کی وسعت کا بھی ایک ثبوت ہے، ایک انسان کے اچھا انسان ہونے کا بھی ثبوت ہے، اور انسانی معاشرہ میں مہمان نوازی یہ بہت بڑی قابل تعریف صفت ہے، اور خصوصاً عربوں میں عرب لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اسی پیرائے میں اگر ہم دیکھیں تو حج بیت اللہ کے لیے جانے والے حجاج یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت جو مہمان نوازی پسند کرتا ہے، اس کے گھر کے جب بندے مہمان بنتے ہیں حاجی، تو اللہ رب العالمین کی خوشی کا، اللہ کی رضا کا اور اللہ کے اظہار سخاوت و رحمت کا عالم کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حج بیت اللہ کرنے والے حاجی اگر وہ خلوص نیت سے حج کرے تو ان کی
زندگی کے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق، جس آدمی نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی کا عمل نہ کیا، رجا کانما ولدتہ امہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا وہ آدمی حج سے اس حال میں واپس لوٹتا ہے گویا اسے آج اس کی ماں نے جنم دیا، گویا جیسے جنم کے دن، پیدائش کے دن بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اگر ایک آدمی حج بیت اللہ خلوص اور اللہ کی فرمان برداری کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مہمان بندوں کی مہمان نوازی کا بہت بڑا اظہار ہے کہ حاجی کے ذمہ زندگی کے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں یہ محض بنیاد مثال کے لیے بنا رہا ہوں، ورنہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح تو کوئی ہے نہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے، جو ایک کیڑی سے لے کر ہاتھی تک اور ایک ذرے سے لے کر پہاڑوں تک اور زمین کے ذروں سے لے کر آفتاب کی بلندیوں تک ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کا کرم، اس کا جود و سخا، اس کی مہربانی و عنایت کوئی مانے نہ مانے سب پر کرم نوازیاں، لیکن حج کے دنوں میں حاجیوں کی وجہ سے چونکہ اللہ کے گھر میں ایک رش ہوتا ہے، ایک رونق ہوتی ہے، ایک عجیب محبتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، بیت اللہ کی چاروں سمت خدا کے بندوں اور عاشقوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہجوم ہر کوئی دیکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان دنوں کے حاجیوں کے اللہ کے گھر میں حاضر ہونے پر جو اللہ اپنی شان کے مطابق خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کا ایک اظہار یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے مسلمان جو بیت اللہ نہیں پہنچ سکے، اللہ انہیں بھی اپنی مہربانیوں سے معروم نہیں رکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم جیسے بیت اللہ نہ پہنچ سکنے والوں کے لیے بھی کس قدر کرم کیا۔ حضور آقا رحمت کا ارشاد سنیے، ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا کوئی بھی کام کرنا جتنا مجھے محمد عربی کو پسند ہے، اتنا اور کسی دنوں میں کوئی نیک عمل کرنا پسند نہیں، اور یہی چیز اللہ کے ہاں بھی پسند ہے۔ گویا اللہ نے ان 10 دنوں کو اتنا برکت والا سارے مسلمانوں کے لیے بنا دیا کہ ان کے اندر جو مسلمان خیر کے کام کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام، ہم یہاں رہتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں سے حسن سلوک کرتے ہیں، اچھے خلق کا اظہار کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو کچھ آپ دے سکیں نہ دے سکیں، مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی شریعت محمدیہ میں صدقہ قرار دیا۔ ایک مسلمان جب خندہ روئی سے کسی کو ملتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق یہ خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے ایک بندہ مومن کا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں جو ہمارا رب اتنا مہربان ہے عمومی حالات میں، اگر ان 10 دنوں میں جبکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو علماء نے نقل کیا کہ یہ دن اللہ کے دنوں میں سے سب سے زیادہ برکت والے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی ابتدائی چند کلمات پڑھے، ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام کی جمہور اور اکثر تعداد نے فرمایا جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔
گویا ذی الحج کے پہلے 10 دن، ذی الحج کے پہلی 10 راتیں یہ بہت بابرکت ہیں، جن کی اللہ نے قرآن میں قسم یاد فرمائی۔ اور وجہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک بڑے ظرف والے بندے کے گھر مہمان آئیں اور مہمان بھی ہوں اپنے رشتہ دار دوست، اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، ایسے ہی جب ذی الحج میں حاجی اللہ کے گھر میں اکناف عالم سے مہمان بھر کر سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو خدا کی رحمتوں اور خدا کی خوشیوں اور فضل و رضا کا بھی عروج ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ اسی خوشی کو بانٹتا ہے کہ میرے بندے ان دنوں میں جہاں بھی کوئی عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو اس لیے ان دنوں کو عامیت سے گزارنا چاہیے۔ آج ماشاءاللہ وہ ذی الحج ہے، ان دنوں کے اندر خیر کے کام کرنا بہت زیادہ، خصوصاً اولیاء اللہ کے معمولات میں یہ بات رہی کہ وہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، ریاضت کو، خصوصاً صدقہ، خیرات اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق، ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان دنوں کے روزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان دنوں میں سے ایک دن کو اللہ نے 1 سال کے برابر بنایا ہے۔ اس لیے اگر وہ توفیق ہو تو ان دنوں میں بطور خاص یہ باتیں ہمیں خود بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور اپنے اہل خانہ تک بھی پہنچانا چاہیے۔ عموماً ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں وہ نیکی میں مردوں کی نسبت زیادہ حریص نظر آتی ہیں۔ مرد کی ذمہ داریوں کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، روزی کمانا، باہر نکلنا، سفر کرنا، معاملات کرنا، اور عورتوں کے پاس گھر میں ٹائم فارغ ہوتا ہے، لہٰذا وہ نیکی کو نیک بخت عورتیں ترجیح دیتی ہیں۔ لہٰذا انہیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ وہ خاص دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی میزبانی فرماتا ہے۔ میزبانی کا معنی اپنے بندوں کو مہمان بناتا ہے۔ آپ شاید جانتے ہیں یا نہیں کہ 10، 11 اور 12 ذی الحج کا روزہ رکھنا منع ہے، اور اگر کوئی آدمی 10، 11، 12 ذی الحج کا روزہ رکھے تو وہ گناہگار ہے۔ ایک طرف اس مہینے کا ہر دن سال کے برابر، اور ایک طرف 10، 11 اور 12 کا روزہ نہ صرف ناجائز ہے بلکہ رکھنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دنوں کو اپنے مہمانوں کی مہمانداری اور عزت افزائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، لہذا جب وہ حج کر لیتے ہیں تو اس کی خوشی میں اگلے 3 دن اللہ ساری مخلوق کے لیے میزبانی کے دن بناتا ہے کہ خبردار صوفی بن کر روزے دار نہ بن جاؤ، یہ دن میری مہمانی کے ہیں، خوب ان میں کھایا پیا کرو۔ تو گویا 10 اور 11 اور 12 کا روزہ منع ہونا یہ اللہ کی شان میزبانی کا ایک اظہار ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی میزبانی کرتا ہے، اس لیے ان دنوں کو خاص حیثیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ 9 ذی الحج کو آئے گا تو 9 ذی الحج کے بارے میں بطور خاص حجاج کے علاوہ باقی مسلمانوں کے لیے 9 ذی الحج کے روزے کی حدیث پاک میں جو روایات سیاہ ستہ میں اور ترمذی میں حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے 1 سال کے پہلے گناہ معاف کر دے گا اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دے گا۔ کس قدر کرم ہے۔ اب علماء نے فرمایا جہاں اللہ رسول امید کا ذکر کرے، مثلا اللہ کریم بعض مقامات پر فرماتا ہے عسا ان یبعثک، مثلا اللہ عسا کے ساتھ بعض چیزوں کو ذکر کرتا ہے کہ اللہ تمہاری شاید گناہ معاف کر دے، تو عسا اللہ استعمال کرے یا رسول استعمال کرے، لوگوں کے لیے افعال رجاء و امید ہیں، اللہ رسول جب استعمال کریں تو انہیں یقین جانو۔ گویا سرکار کا ارشاد ہے کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے پہلے گناہ بھی معاف کرے گا اور 1 سال کے بعد کے گناہ بھی معاف کرے گا۔
یہ دن اس قدر اہمیت کے حامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر جن اللہ کے بندوں کو توفیق ہے قربانی کرنے کی، قربانی کرنے کی توفیق صاحب نصاب بندے کو ہے۔ صاحب نصاب بندہ شریعت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا جب مالک بن جائے گا، اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں، اگر 10 ذی الحج کو بھی کہیں سے کوئی چیز مل گئی اور وہ 52.5 تولہ چاندی کا مالک بن گیا، اس آدمی پر قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا ضروری ہے، اور قربانی خود ایک بہت بڑی عبادت قرار دی گئی۔ حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قربانی ذبح کی جاتی ہے اور قربانی کی گردن سے خون کا پہلا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، قربانی کرنے والے کے اللہ گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ قربانی کو جیسا عرض کیا گیا یہ قرب سے نکلا ہے، قربانی بندے کو اللہ کا قرب دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہذہ الاداہی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے عربوں میں سے اکثر لوگوں کے جد آلائے، یہ ان کی سنت ہے، اس سنت کو اللہ نے جاری و ساری رکھا ہے۔ اور قربانی کے بارے میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے صدقے قربانی والے کو نیکی عطا فرمائے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا قربانی قیامت کے دن تمہارے میزان میں تولی جائے گی، اس کے سینگ، اس کے کھر، اس کا چمڑا، اس کا گوشت، حالانکہ گوشت تم خود کھا جاتے ہو، ایون کہ قربانی کا گوبر بھی میزان میں وزن کر کے قربانی کرنے والوں کو اللہ اجر عطا فرمائے۔ قربانی اس قدر اللہ پسندیدہ عمل ہے، اور میں نے اس دن بھی غالباً عرض کیا تھا کہ 10 ذی الحج کے دن اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل احراق الدم، خون بہانا ہے۔ اور خون بہانا یہ جو اہل قرآن یا پرویزی کہتے ہیں کہ اتنی رقم کسی خیر خواہی کے کام میں دے دے، قربانی کے اتنے جانور ضائع ہوتے ہیں، تو ہم یہ حدیث اس کے طور میں پیش کرتے ہیں کہ حضور آقا رحمت صلی اللہ سارے بولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نام پر خون بہایا جائے، اور واضح ہے خون بہانا قربانی ذبح کرنا ہے، یہ عمل اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے اور محبوب عمل ہے۔ حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال قربانی کی، ایون کہ ایک سال آپ نے ایک گائے ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح کروائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کس قدر ایک ضروری، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ جس نے من استطاع ان یضحی، جس بندے کے اندر طاقت ہو کہ وہ قربانی کرے، فلم یضحی، پھر اس نے قربانی نہ کی، فلا یقرب مصلانا، ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ گویا طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کو حضور نے اپنے عیدگاہ کے قریب آنے سے منع کر کے قربانی کی اہمیت کو اور اجاگر کر دیا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ نے یہ انگیخت دلائی کہ اللہ کے لیے قربانیاں اچھی کیا کرو۔ قربانی اسی لیے قربانی میں شرط ہے کہ کوئی عیب نہ ہو، قربانی اتنی کمزور نہ ہو کہ قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکے، اتنی کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں اس کے گردوں اور گوشت پر غالب آ جائیں، اسی طرح نفس سے پاک ہو، اچھی قربانی کرو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا
سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. قربانیاں اچھی تر و تازہ اور موٹی تازہ کیا کرو، یہی قربانیاں تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں بنیں گی. گویا پل صراط پر گزرنے میں تمہیں مدد دیں گی، تمہاری سواریاں بنائی جائیں گی. تو یہ وہ عمل قرب ہے جو بندے کو اللہ کا قرب دلاتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. اس لیے اس کو بڑے اخلاص سے، بڑی محبت سے کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مین بات جو ذکر کی، ایک اور مقام پر فرمایا بندو تم دیکھتے ہو کہ قربانی کا گوشت ہمارے پاس تو نہیں آتا، اس کی کھالیں تمہارے پاس ہی رہتی ہیں، اللہ کے ہاں تو نہیں جاتی. اب دل میں سوال ہوا کہ جب اللہ کے پاس گوشت بھی نہیں جاتا، چمڑا میں نہیں جاتا، پھر ہم قربانی کرتے کیوں؟ قرآن میں جواب دیا اور اس بات کی طرف خاص اشارہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اے لوگوں، تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ چمڑا پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو تمہارا دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. تمہارا دل کتنا قربانی کے لیے تیار تھا، تم نے کس شوق سے قربانی کی، کس محبت سے قربانی کی. دیہاتوں میں بعض لوگ قربانیاں کئی ماہ پہلے خرید لیتے ہیں، پھر انہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، پھر انہیں ذبح کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جانور ہاتھوں سے پالا جاتا ہے، کئی کسانوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ یہ جانور میرا جانور مجھے اولاد کی طرح پیارا ہے. یقیناً جس جانور کی خدمت ہاتھوں سے کی جاتی ہے وہ جانور انسان سے مانوس ہوتا ہے، انسان اس سے مانوس ہوتا ہے، اس سے مدد کرتا ہے. تو گویا وہ آدمی جب قربانی کرتا ہے تو وہ جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اس جانور کے ساتھ اپنی محبت بھی ذبح کرتا ہے کہ میں اپنا اتنا پیارا جانور اپنے پیارے رب کے نام پر دے رہا ہوں. یہ تقویٰ ہے. تیرے دل میں قربانی کے لیے محبت کتنی، چاہت کتنی. آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا اپنا بیٹا میرے نام پر ذبح کرے. اب عقل اگر ہوتی، عقل کو استعمال کیا جاتا. عقل کیا کہتی ہے کہ ایک بیٹا وہ بھی 90 سال کے بعد ملا اور ہے بھی پیارا اکلوتا حسین و جمیل بیٹا، اسے ذبح باپ کرے. وہ بوڑھا باپ جس کا اسماعیل کے علاوہ اور کوئی بیٹا بھی عقل کب تیار ہوتی ہے. لیکن نبی جانتا ہوتا ہے کہ نبی کی وحی خواب بھی وحی ہوتا ہے، جو کچھ خواب میں ارشاد ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے. لہذا آپ تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو اب آپ سوچ لیں، بڑھاپا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، بیٹا ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، ابھی بچہ شباب آشنا ہوا، جوانی کے زندگی میں قدم رکھا اور حکم ہے کہ اسے میرے نام پر ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنی چاہتیں، خواہشیں، آرزویں، تمنائیں کہ ایک بیٹا ہے، شادی کریں گے، اولاد بڑھے گی، میرا نام چلے گا. یہ خواہشیں دل ابراہیم میں اور اسماعیل علیہ السلام ان کے دل میں کیا کہ میں ابھی جوان ہوا اور آج ابا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر. دونوں طرف سے محبتوں کی انتہا. لیکن جب دونوں نے اللہ کے نام پر ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ جب منظر دیکھا تو ہم نے ان کا اخلاص قبول کیا. اسماعیل کو بچا کر اس کی جگہ دمبا ذبح کروا کے ہم نے دونوں پیاروں کا نام قیامت تک زندہ کر. ان کا دل کا تقویٰ اتنا تھا، ان کے دل کے اندر اللہ کے لیے لگاؤ اتنا تھا، محبت اتنی تھی کہ اس کا بدلہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا کہ قیامت تک ابراہیم کا بھی نام زندہ رہے، اسماعیل کا نام بھی زندہ رہے. بلکہ بعض علماء نے ایک بڑی پیاری لطیف بات لکھی. وہ فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم
بہت بڑا امتحان ہے کہ اکلوتا جوان بیٹا باپ خود ذبح کرے، لیکن جب ابراہیم اللہ کی محبت میں اس محبت سے گزر گئے اور آگے گزر کر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے بدلے میں وہ محمد رسول اللہ بیٹا دے دیا جو سارے نبیوں کا سلطان بنایا گیا۔ تو گویا اللہ نے اسماعیل لیا اور جواباً محمد رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے۔ اتنا بڑا انعام، تو جتنا بڑا اخلاص تھا اتنا بڑا انعام تھا۔ اسی طرح قربانی کرنے والا ہر بندہ مومن جتنے دل سے محبت سے خلوص سے قربانی کرے گا، اتنا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جنہیں توفیق ہے انہیں قربانی محبت سے کرنی چاہیے۔ بعض بندے قربانی کرتے ہیں لیکن کسی جیت سے اس میں دکھلاوا آ جاتا ہے۔ ایک دکھلاوا یہ ہے کہ بندہ قربانی تو کرے پھر لوگوں کو دکھائے میں ایسی قربانی کر رہا ہوں، یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اچھی قربانی کریں، مجھے دیکھ کر اور بھی لوگ اچھی قربانی کریں، آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت کی جہت خیر پر لوگوں کو ابھارنا ہے، نہ کہ دکھلاوا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ قربانی کرتے ہیں کہ اگر قربانی نہ کی تو محلے والے کہیں گے جی یہ تو غریب لوگ ہیں، قربانی نہیں کی لہذا قرض اٹھایا اور قربانی دے دی۔ اب ایک ریا کیا کہ قربانی کی طاقت ہے نہیں، پر اللہ نے تو قربانی فرض کی ہی نہیں، پھر وہ لے رہا ہے، تو یہ دکھلاوا بھی ہے، قرض بھی ہے اور اپنے اوپر بوجھ بھی ہے۔ ان معاملات سے قربانی کو بالا پر رکھنا چاہیے۔ تقویٰ یہ ہے کہ قربانی کو ہر اعتبار سے خالصتاً اللہ کے لیے کریں اور اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے، اور ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ بعض علماء نے فرمایا ان دنوں میں خصوصی طور پر رات میں عبادات بعض کتابوں میں نفلی آئی ہیں، لیکن کوئی بھی وہ نفلی عبادت مقرر نہیں ہے۔ آپ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کریں، عام نیکیوں میں اضافہ کریں، یہ خاص دن ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، اور ان میں لوگوں سے حسن سلوک، غرباء کی مدد، اچھا اخلاق، اپنی عادات بہتر، اس کے ساتھ ساتھ رات کے کسی لمحے میں کچھ نوافل ایک دو زائد کر دیں تاکہ ان کی اہمیت حدیث کے مطابق اجاگر ہو جائے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عبادت کے لیے دن ہے، اور مین وجہ میں نے یہ عرض کی کہ چونکہ ہمارے مرکز میں ان دنوں بہار ہوتی ہے، حاجیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کا میلہ اپنے کریم مالک کے دروازے پر لگا ہوتا ہے، ان کی دعاؤں میں ایک خاص کشش ہوتی ہے، اس کی برکت سے سارے اہل ایمان پر کرم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کعبہ بنا تو حکم ہوا حضرت آدم کو کعبہ بناؤ، یا اللہ بن گیا تیرا گھر، اب یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا مانگو۔ آدم کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا یا رب العالمین میری اور میری اولاد میں جو بھی تیرے اس گھر کا طواف کرے اسے بخش۔ کتنے باپ کے دل میں اپنی اولاد کا احساس۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین مجھے بھی بخش دے، اور جو میری اولاد میں سے ایمان کے ساتھ قیامت تک تیرے گھر کا طواف کرے مالک اسے بھی بخش دے۔ ایک روایت میں کہ جبریل نے ایک لقمہ دیا، اللہ انہیں بھی اجر دے، اور اگر وہ روایت ایسے نہیں تو جواب ملا اے ہمارے آدم ہم نے تمہیں بھی بخشا، اور تیری نسل میں سے جو ایمان کے ساتھ اس کا قیامت تک طواف کرے گا ہم نے اسے بھی بخشا، اور اے آدم سن تیرا جو اولاد میں سے بندہ طواف کے درمیان جس نہ آنے والوں کو بھی یاد کر لے گا میں انہیں بھی معاف فرما دوں گا۔ ایک
اب ہمارے کتنے پیارے حج پر گئے ہوئے ہیں، کسی کے دوست، کسی کے گھر والے، جب وہ جائیں تو ہم انہیں کہتے نہیں ہیں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اسی میں یہ راز ہے کہ کعبۃ اللہ کے طواف میں اب اگر 30 لاکھ حاجی حج کرتا ہے اور وہ 30 لاکھ حاجی اپنے پچھلے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے اگر 100 بندے کو بھی 10 دنوں میں یاد کرے تو آپ سمجھ لیں گویا حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ خدا کی بخشش مغفرت کا ایک مرکز ہے جس کے صدقے اللہ کی ساری مخلوق پر کرم خاص ہوتا ہے، اور یہ دن بطور خاص وہاں آبادی کے ہیں۔ وہاں جو بیت اللہ کی حاضری کی دعائیں ہیں نا، ان میں یہ ہے اے مالک اپنے اس گھر کو عزت شرف کے ساتھ اور زیادہ کر دے، اور اس کی عزت و شرف ہماری دعاؤں کی محتاج نہیں، یہی ہے کہ آنے والے یہاں کوئی بھی خالی نہ جائیں، اور جو وہ تمنائیں دعائیں لائیں ان کی پوریوں وہی کرم ہم پر بھی ہوتا ہے کہ ان دنوں کو بابرکت بنایا گیا، ان دنوں کی قدر کریں، صحت ساتھ دے تو 8ویں اور 9ویں ذی الحج کے روزے کا اہتمام کریں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک دنوں میں، بلکہ میں اپنے بچوں کو ایک کلاس کو سینئر کلاس ہے میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آج کل کعبۃ اللہ میں محبت الہی کے عجیب مناظر ہوتے ہیں، اور دیکھ وہی سکتا ہے جو وہاں جائے۔ الحمدللہ میرے والد کریم 1984 میں حج پر گئے، اس وقت یہ دور نہیں تھا، انہوں نے مجھے خط لکھا، بڑی دیر سے ملا تو خط لکھا، کہنے لگے بیٹے یہاں کیا ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بس میری دعا یہ ہے اللہ تمہیں بھی یہ دکھائے۔ تو بات تو یہی ہے کہ وہاں کا کرم، وہاں کے انوار، وہاں کی تجلیات اور وہاں کی بہاروں کا جوبن، ہر بندے کا دل جو محبت کی گہری کیفیتیں پاتا ہے وہ وہی پاتا ہے جو وہاں جاتا ہے۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس خیال میں مست رہیں، ٹی وی دیکھا کریں، حج کے مناظر دیکھا کریں، حاجیوں کو آتے جاتے دیکھا کریں۔ میں نے ایک عالم کی بڑی پیاری بات پڑھی، وہ کہنے لگے اللہ کتنا کریم ہے، سال کے بعد حج ہوتا ہے، توجہ سے دنیا کے جتنے کونوں سے حاجی آتے ہیں، وہ فرمانے لگے حاجیوں کے گھر سے نکلنے سے لے کر حاجیوں کے گھر کے واپس آنے تک کئی مہینوں اللہ کی مخلوق کے ذہنوں میں بیت اللہ کی تجلیات بھی رہتی ہیں، ذکر بھی رہتا ہے، اور وہ محبت کی کیفیتیں بھی رہتی ہیں۔ یہ ساری کیفیتیں وہ رب جس نے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہوا بنائی ہر جگہ پہنچتی ہے، کعبہ کی برکتیں بھی ہر جگہ پہنچتی ہیں۔ اللہ آپ اور مجھے ان دنوں میں کعبۃ اللہ کی ان محبتوں والے ماحول کو یاد کر کے ان کی مستی، ان کے ذوق میں رہ کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں ذکر زیادہ کیا کریں، تکبیر اگرچہ نامی ذی الحج فجر سے نمازوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے، لیکن ان دنوں عمومی اذکار میں تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ان دنوں عام پڑھتے رہنے چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں دل میں کہو مالک وہ حضور میں حاضر ہیں، ہم یہاں بھی ہیں تو ہمارا دل اور زبان تیری یاد میں محو ذکر ہے۔ اللہ ہمیں ان دنوں کی ظاہری باطنی برکتیں عطا فرمائے۔